इस केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है बिकॉज़ कि मेरा जहांगीर तरीन के साथ और अच्छा पुराना ताल्लुक है और मैं एक लिखने वाला भी हूँ, सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर कहें, कॉलम लिखता हूँ। सो मैं ये शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। पहली बात जो मैंने की ताकि यंगस्टर्स सुन लें इस बात को। ये उसूलन ये इसी तरह है, लेकिन एक ताल्लुक जो उनके साथ है उसके अलावा मेरा ताल्लुक सहाफ़त से है, उनका सियासत से है, तो हम बात शेयर कर सकते हैं। पहली बात ये है, ये आप ज़हन में रखें, मेरा असेसमेंट है, मेरा रब जानता है कि मैं आज तक जिसने कभी मेन स्ट्रीम पार्टी पीटीआई का वजूद ही नहीं था, मेन स्ट्रीम पार्टीज इस मुल्क की दो, उनकी जितनी ठोक के मैंने मुखालफत की है, नुकसान उठाया हो या सब छोड़ें। तो इंडिविजुअल जिसने कभी पार्टीज की परवाह नहीं की, वो इंडिविजुअल के मामले के हवाले से झूठ नहीं बोलेगा। मैं अकल मेरी कम होगी, नीयत में कोई खोट नहीं और कोई वजह नहीं, मैं तो अपनी औलाद को भी अगर अपने असूलों से दाएं बाएं हटते हुए देखूं तो उनको राइट ऑफ कर दूंगा। और ये मैं कह ही नहीं रहा, ये दिल पे पत्थर रख के किया भी है, कतन गुंजाइश नहीं। मेरा एक अपना है स्ट्रक्चर, एक मोरालिटी का, उसमें नहीं, उसमें कोई माफी नहीं, ना मैं खुद को माफ करता हूँ ना किसी और को। तो आपसे कोई गलत बात में सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, बुनियादी बात है, हमारा एक कल्चर है और सदियों से है एहसान फरामोशी, जिसमें कहते हैं एहसान होता है बेसिकली किसी की डेफिशिएंसी को एड्रेस करना, किसी की कमी को। ये नहीं है कि कोई हाकम ताई है तो किसी पे कोई मेहरबानी कर रहा है, नहीं। एहसान करना एक अच्छे इंसान की सिफत है। कोई बुजुर्ग है, मैं उसको सड़क पार करा देता हूँ, कोई बच्चा है उसका मैं अच्छा, कहते हैं हुक्म है हमें माँ बाप पे एहसान करना, कौन माँ का लाल माँ बाप पे एहसान कर सकता है? उसका मतलब है कोई कमजोरी, उसको एड्रेस करना। उनको चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, खाने पीने में दिक्कत है, लेटने में, उठने में, चलने में, बैठने में, ये लोगों की डेफिशिएंसीज को, कमजोरियों को, कमियों को करना। आप जब किसी की मदद करते हो तो आप उसकी कोई जाहिर है कोई कमजोरी होती है ना, जिसको आप वो गैप आप फिल करना चाह रहे हो। सो जहांगीर तरीन पीटीआई पे एहसानात और इमरान खान से कुर्बत की कीमत चुका रहा है, ये तो मेरा एक न पातोला। बतदरीज देखो ना, इमरान जब इक्तदार में आया तो बतदरीज कुछ लोग उसके आइज एंड ईयर्स कहते हैं बनते गए, हमेशा होता है। हुक्मरानों को जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं, ज्यादा दाना होते हैं, ज्यादा मक्कार होते हैं, ज्यादा चालाक होते हैं, ज्यादा हुनरमंद होते हैं, वो उनको घेर लेते हैं और फिर वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि दे बिकम देयर आईज एंड ईयर्स, यानी वो उनकी आंखें और उनके कान बन जाते हैं। तो वो हुक्मरान है जो फिर उन्हीं की आंखों से देख रहा होता है, उन्हीं के कानों से सुन रहा होता है। जाहिर है पावर प्ले में, इक़्तिदार की जंग में, रस्साकशी में बुनियादी बात है एक दूसरे की टांगें काटना। तो जहांगीर तरीन, चूंकि मैं थोड़ा बहुत जितना उनको जानता हूँ, वो उसका टाइप नहीं है, और दूसरे वो ज्यादा पुरएतमाद होगा कि यार मैंने तो खुलूस से, और एक बात मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि ये काम जहांगीर तरीन ने इक़्तिदार में आने के लिए ये सोच के नहीं किया था, वरना नून लीग से लेकर पीपल्स पार्टी तक हमेशा उसके लिए दरवाजे हर जगह खुले थे। बुनियादी तौर पे मेरी अपनी चूंकि डिस्कशन होती है, मैं उनकी बुनियाद पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान किसी तरह वापस ट्रैक पे आ जाए, ये हो गई एक बात। अब रह गया कि छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे। तो जहांगीर तरीन अब भी इमरान खान को मस्बत, अच्छे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत के साथ याद करता है। एक दुख है, डेफिनेटली है, कोई भी होगा। मेरे जैसा बंदा होता, अब तो खैर होता ही ना, तो वो तो बहुत तौर तरीके से रिटेलिएट करता। तो दुख अपनी जगह पे है, ही इज हर्ट डेफिनेटली, लेकिन कोई उसका ऐसा इशू बिल्कुल नहीं। और रह गया इस मुल्क का कारोबार,
تو اس ملک میں تو کوئی کاروبار ہی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو کمپرومائز نہ کرنے پڑے. میں اپنے بارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میرے سب احباب جانتے ہیں کہ میرا اگر ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو جائے میں گاڑی چلانا چھوڑ دیتا ہوں. حالانکہ ڈرائیور ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے, میں خود چلاتا ہوں, میں نہیں کرتا. لیکن 500 بار میں نے وائلیشن کی. ٹریفک کا ہجوم آپ کو, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ہر کام. یہ ایک ایسا ملک ہے, دیکھو یہ ڈیپتھ نہیں ہے. عمران کو بتایا ہوگا موٹا, اس کو گہرائی میں جا کے سوچنا. ایک ایسا ملک ہے, ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ماں باپ کی موت پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتا ہے, اس کے کانوں میں اذان دے کے اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کسی کی مٹھی گرم کرنی. ایک آدمی پوری زندگی, اس ملک میں صرف ایک ویلیو رہ گئی ہے اور وہ ہے نیوسنس ویلیو. اگر آپ تگڑے ہیں, آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پھر تو لوگ بہیو کرتے ہیں, ادروائز سوال ہی نہیں پیدا. ایک غریب آدمی 5 مرلے کا گھر بنوانا ہے, ساری زندگی کی اس کی کمائی, اس کا نقشہ پاس کرانے کے لیے اس کو حرام دینا پڑتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ تو کاروبار جہاں کروڑوں کا اربوں, میرے اپنے ساتھ ہوا بھائی. میں ایک زمانے میں ایکسپورٹ کرتا تھا بہت سارا, پری کوک فروٹ سے لے کے تو یہ شلوار کرتے اور یہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ تو نظر ہی نہیں آتے بھی اتنا شلوار کرتا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. میری تو مورلیس مونوپولی, میں ظاہر ہو پاکستانی دکانوں میں بکتے ہیں. اس زمانے میں کراچی میں پکڑا گیا, یہ کوئی نیا کوئی اے سی آیا ہوگا نوجوان, اس نے کہا یہ ٹارزن ہے, جان ہے نہیں اس میں, ہڈیوں کا پنجر ہے یہ, تو یہ اتنا بڑا کارٹن کیسے اٹھایا؟ روکو اس کو, روکا, اندر کچھ بھی نہیں, کاغذ کی قطریں تھیں, اوپر 4-6 شلوار کرتے, ریبیٹ لینا. انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. مثلا یہ چیز اگر میں بل فرض میں مثال دے رہا ہوں 1 کروڑ کی ہے اور اس پہ 100% ڈیوٹی ہے, مثال دے رہا ہوں, تو میں اس کو انڈر انوائس کر لوں گا. وہ آئے گی 50 کی, تو مجھے بتائیں باقی کون ہے اتنا بڑا فرشتہ جو نہیں. پاکستان میں دیانتداری کے ساتھ زندہ رہنا مورلیس ناممکن. مورلیس میں نے کیپٹن لگایا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اپنے طور پہ ذرا تھوڑا ریسرچ کرو کہ 20ویں 21ویں ایون 22ویں گریڈ تک کے لوگوں کی تنخواہیں کیا ہے, ٹیک ہوم کیا ہے. مجھے صرف اتنا بتا, ٹیک ہوم کیا ہے, جو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنا ہے, اس کی کٹوتی شوتی کے بعد وہ گھر کیا لے کے جاتا ہے. مان لیا اس کو جی بڑا اچھا گھر حکومت نے دیا, وہ ایک اور طرح کی بدماشی ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیں. اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, بچے اس کے 3 اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں میاں بیوی کا ملا کے 2 وہ ہیں, 3 بچے ہو گئے, 2 ہو گئے وہ 5 میاں بیوی, 7 کا کنبہ. جو پرکس پریویلیجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ساری نکال. وہ زندہ کیسے اس تنخواہ میں؟ اندھے ہیں یا سب جانتے ہیں اور یملے ہیں؟ نہیں. کتنے فیصد لوگ ہوں گے جی جن کا کوئی سسرال ان کو سپورٹ کر دیتا ہوگا بیٹی کو, یا ماں باپ جو ہے بیٹے کو سپورٹ کر دیتے ہوں گے؟ 1 in a million. چلو ملین نہ سی, لاکھ میں 1 آدھ ہوگا. باقی کون ہے؟ پٹواری اپنی تنخواہ میں کیسے زندہ ہے؟ گالیاں دے دے کے اس کی ماتوں مار دی انہوں نے, پٹواری گالی ہے. پر کیوں گالی ہے؟ منیمم ویج ہونا چاہیے 1 تولہ سونا کے برابر. اچھا یہاں ہر کام میں 2 نمبر ہے. کیا ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے؟ شوگر مافیا, شوگر, خدا کا خوف کریں. وہ مافیاز اگر بنتے ہیں تو آپ بناتے ہو, وہ میں نہیں بناتا. وہ مظہر عباس صاحب آپ نہیں بناتے, آپ سے میری مراد حکمران یہ بناتے ہیں. یہ سبسڈیاں مل جاتی ہیں, کیسے مل جاتی ہیں بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا. اور لابیز ہوتی ہیں دنیا میں, بڑا کاروبار لابیز کے بغیر ہوتا ہی نہیں. امریکہ میں کئی بار یہ بات زیر بحث آئی, بڑا غور ہوا کہ یار یہ گن کلچر ختم کرو, اسلحہ. لیکن جو گنز بنانے والے ہیں ایسی تیسی کسی کی قانون منع کر کے مجھے دکھائے. شراب بند ہوئی تھی امریکہ میں, تاریخ ہے, چند سال کے بعد
الٹا لٹکا دیا اگلوں نے، اس کی اور وجوہات نہیں، اس سے کرائم میں اضافہ ہوا، اس میں شراب کی کھپت میں اضافہ ہوا، اس سے شراب کی مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا، اس میں ایل کپون جیسے بندے ارب پتی اور کھرب پتی بنے، وہ ایک اور کہانی۔ تو جہانگیر ترین کے بارے میں کہنا، پھر اگر جہانگیر ترین if he is corrupt، پھر آپ کا سارے کا سارا بزنس، تو پھر اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ او بھائی یہاں تو پھوکے جو بنے ہوئے ہیں، کارپوریشن والوں کو فیسیں دیتے ہیں بھائی، حرام کئی جگہ پہ، آؤ لاہور میں نکلتے ہیں، دیکھو بے شمار جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ وہ دھندا دیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، یہ چین ری ایکشن ہے، اس کو حرام دینا پڑتا ہے، کارپوریشن یا جو بھی متعلقہ چور ڈاکو ہوتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے۔ اچھا ان کو اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ان کے وہ بچے نہیں پال سکتے، اچھا ان کو دینا پڑتا ہے، ان کو پھر آپ کی جیب کاٹنی پڑتی ہے، میری جیب کاٹنی پڑتی ہے۔ سو دس از ہاؤ اٹ از۔ یہ ملک ایک وشس جسے کہتے ہیں نا شیطانی چکر، اس میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندے کا ہاتھ تو دوسرے کی جیب میں۔ جعلی ویکسین تک کی تو خبریں آ گئی ہیں، تو کیا مورالٹی ہے، کدھر کیا لے کے بیٹھے ہو؟ سما اس کے کاروبار کا بڑا صاحب بیڑا گرک کر دو گے، نکلے گا کچھ نہیں۔ اور کچھ بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، مثالیں دے دے کے پاگل ہو گئے۔ تو بچہ رستم کا بھی ہو، سیمسن کا بھی ہو، ٹارزن کا بھی ہو، تو 9 مہینے لگتے ہیں ڈلیوری میں، راتوں رات نہیں آپ چینج کر سکتے۔ بڑے دھیرج سے، بڑے سنبھل کے، بڑا سوچ کے، تحمل بردباری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حل کرنے والے جو مسائل ہیں، یہ راتوں رات کرنا چاہتے ہیں، بل کر کے دیکھ لیں۔ وہ ہی از نتھنگ اگینسٹ ہرٹ، ضرور جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، بیسک جو آپ کا سوال تھا، لیکن جب تک بالکل ہی ظاہر ہے، جہاں آپ بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دو گے تو پھر سارے کے لیے میدان کھلا ہوتا ہے۔ میں آپ سے کتنی بھی محبت کرتا ہوں، اگر آپ مجھے ڈسٹرون کر دیں گے تو میرے پاس تو پھر جو آپشن باقی رہ جائے گا، میں ظاہر ہے پھر اسے ایکسرسائز کروں گا، ادروائز نہیں۔ ابھی تک ہی از کیپنگ ہز فنگرز کراسڈ، اور وہ کوئی بڑک باز، کوئی جذباتی آدمی نہیں، بہت دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا ابھی تو کم از کم مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ باقی اللہ دلوں کے حال دیکھ کے